أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بات نہیں، راہ پر چلا دیتی ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والوں کو، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے پر اور قائم کیے رہتے ہیں نماز کو، اور ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اتارا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن کا آنا جو یقینی مانتے ہیں، وہ چل پڑے ہیں اپنے رب کی راہ پر اور وہی کامیاب ہوں گے۔ آج سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اہل ایمان کے لیے احکامات نازل کیے گئے ہیں، بہت سارے احکامات کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے والی سورت جو سورہ فاتحہ تھی، جس کو سورہ قرآن کا آغاز کہا گیا تھا، کہ قرآن پاک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس سورت کا نام سورت الدعا بھی ہے، سورت الصلاۃ بھی ہے، کہ ہر نماز میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے، اور 7 مثانی بھی کہا گیا، جو ایسی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا ہے۔ اور اخیر میں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ قرآن میں جو ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی سورہ فاتحہ میں، یہ پورا قرآن اسی کا جواب ہے۔ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، سیدھی راہ دکھلا دیجیے، تو سیدھی راہ کے لیے پورا قرآن پاک موجود ہے۔ اور قرآن پاک بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا قرآن ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ سب سے بڑے گڑ کی بات یا گن کی بات کہتے ہیں، جس کو میں بتا دیتا ہوں
کہ قرآن جو ہے پورا کا پورا چند احکامات پر مشتمل ہے. نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ ہے، لیکن آپ ایک بار نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا ان سینکڑوں آیات پر عمل کرنے والے آپ ہو گئے. 100 بار نماز نہیں پڑھنی ہے. حج کا ذکر بار بار ہے، آپ نے حج کر لیا ایک مرتبہ زندگی میں، اب ان آیات کے مخاطب آپ نہیں ہیں، اس لیے آپ نے حج کر لیا. قرآن کے اس حصے پر جس میں کہا گیا ہے بہت سی شرائط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے کہ حج فرض ہے اس کے لیے جو صاحب مال ہو اور گھر کی ضروریات سے فاضل اس کے پاس مال ہو اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے سواری بھی موجود ہو، راستہ بھی مامون ہو، صحت بھی ساتھ دے رہی ہو، سب کچھ ہے. عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے حج فرض ہوتا ہے. آپ نے حج کر لیا، اب ان تمام احکامات سے آپ بری ہو گئے. روزہ بار بار ذکر ہے روزے کا، لیکن آپ نے روزہ 1 مہینے کا رکھ لیا، سال بھر میں پورا ہو گیا، فریضہ پورا ہو گیا. زکوٰۃ کا ذکر بار بار ہے، اس بارے میں بھی ہے، اس بارے میں بھی ہے، اس بارے میں بھی ہے، انگنت جگہ پر ہے. لیکن زکوٰۃ سال میں اگر آپ کے پاس مال ہے اور مال پر زکوٰۃ بنتی ہو، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو آپ نے ان تمام احکامات یا ان تمام آیات جس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے اس پر آپ نے عمل کر لیا. یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی ایسی چیز ہے جس کے بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے یا جو مشکل ہو ہمارے لیے عمل کرنا، ناممکن ہو. ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو پڑھنے والے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. اور نہ کرنے والے کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز بھی مشکل ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا کسی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کھانا نہ کھائے تو بھوک ستائے، پانی نہ پیے تو پیاس ستائے، نماز نہ پڑھے تو اس کو ایک طرح کا خلا معلوم ہو. اور نہ پڑھنے والے کے لیے ایک وقت بھی مشکل ہے. پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعے پڑھتے ہیں، بعض لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے جمعہ بھی مشکل ہے. تو نہ کرنے والے کے لیے تو ہر چیز مشکل ہے، لیکن کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے. اب چند نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے اور دین پر چل کر اللہ کو راضی کریں گے. نوجوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن جس کی نوجوانی اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں گزری ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نوجوان کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے. ایک وہ شخص بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ نوجوان بھی، وہ شخص بھی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چلی جائے، نماز چھوٹ جائے، اذان ہو جائے، پتہ نہ چلے. اپنے نماز کا اور اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اوقات کو خوب اچھی طرح جانچ کر رکھتا ہے کہ کوئی نماز ادھر ادھر نہ ہونے پائے. وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا.
7 افراد ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ خوش نصیب نوجوان کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے اچھے ہیں جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کے خوف سے جس کے آنکھ سے چند قطرے آنسو گر جائیں، تنہائی میں ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈر کر خوف سے کہ اللہ کیا ہوگا قیامت کے دن، جب قیامت قائم ہوگی، حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بھٹک رہے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس کے آنکھ سے آنسو چھلک جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ نوجوان اگر تیار ہو جائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، دوسروں کے لیے، اس لیے کہ نوجوان کو جتنی آسانی سے مائل کر لے گا دوسرا آدمی مائل نہیں کر پائے گا۔ دوستی کر لے، اللہ کے لیے دوستی کر لے، نماز کے لیے دوستی کر لے، حج کے لیے دوستی کر لے، زکوٰۃ دینے کے لیے دوستی کر لے، قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے دوستی کر لے۔ کہے کہ ہم جاتے ہیں فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے، ہماری ہر چیز میں دوستی ہے، کھانے میں دوستی، پینے میں دوستی، ٹہلنے گھومنے میں دوستی۔ آؤ اس بات پر بھی دوستی کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات میں دوستی بہت کم ہوتی ہے، دین کی بنیاد پر دوستی ہے۔ ہمارے ہر معاملات دنیا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے تعلق دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر باپ نے کہا کہ ہم تم کو مکان میں حصہ نہیں دیں گے تو کہا کہ ہم آپ کو باپ ہی نہیں مانتے، ہم تم کو پیسے نہیں دیں گے، ہم باپ نہیں مانتے، ماں نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتے۔ ہمارے سارے تعلقات دنیا کی بنیاد پر ہو گئے، آخرت کی بنیاد پر ہمارے تعلقات نہیں رہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ہم تم سے نہیں بولیں گے، جھوٹ بولو گے تو ہم تم سے نہیں بات کریں گے، دین پر عمل نہیں کرو گے تو ہم تم سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے تعلقات نہیں رہ گئے، ہمارے سارے تعلقات دنیا کی بنیاد پر ہو گئے۔ لڑکا ہے ایک وقت کھانا نہ کھائے تو 10 مرتبہ آدمی پوچھتا ہے، ماں پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے، بھائی پوچھتے ہیں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب کوئی بخار تو نہیں ہے؟ بخار ہے رہنے دو، جانے دو، مت اٹھاؤ، نماز بعد میں پڑھ لے گا، یا بیمار ہے نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا معاملہ بالکل الگ تھا، صحابہ کا طرز زندگی ہم سے بالکل مختلف تھا۔ وہ 2 آدمی کے سہارے سے بھی اگر مسجد میں پہنچ سکتے ہو تو مسجد میں جانے کی کوشش کرتے تھے، نماز ضائع نہ ہو، معمولات ہمارے برباد نہ ہوں، معمولات میں فرق نہ آئے، اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن جو ہے یہ ہدایت نامہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ الف لام میم، الف لام میم اس طرح کے حروف بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہوئے ہیں، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، نون قاف، اس طرح سے قاف والقرآن المجید، نون والقلم۔ تو جمہور علماء اور صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف اور ساکن پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ لام، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف، سب ساکن پڑھے جاتے ہیں۔
کوئی حرکت زیر زبر پیش کی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یہ راز ہے جو اللہ کو معلوم ہے، بندوں کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اس کا معنی نہیں بتایا۔ اسی وجہ سے ان الفاظ کے معنی کے فکر میں پڑنا یہ غیر ضروری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ کو اس کا راز معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے۔ قیامت کے دن یہ پوشیدہ چیز کھلے گی اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں الف لام میم، کوئی معنی نہیں کرتے، کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کے لیے وہ آدمی، وہ کتاب، یہ کتاب۔ تو اسی طرح عربی میں آتا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اتنی بڑی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اور ذرا بھی شک و شبہ ہو تو ہم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور ذرا بھی شک و شبہ ہو کہ من جانب اللہ ہے کہ نہیں ہے تو ہماری طبیعت بھی نہیں لگے گی۔ اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو مشکوک کتاب ہے۔ یہی واحد کتاب ہے جو بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کا شک نہیں، کسی طرح کا شبہ نہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ ہدی للمتقین، کتنی چھوٹی چھوٹی یعنی آیتوں کے اندر، جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی بڑی بات کہی ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن سراپا ہدایت نامہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو آزاد روی چاہتے ہوں، جدھر قدم اٹھ گئے ادھر ہی چل دیا، کوئی راہ متعین نہ ہو، کوئی ان کا دین متعین نہ ہو، اللہ کا خوف بھی نہ ہو، ہدایت چاہتے ہی نہ ہو، آخرت کا یعنی تصور ہی نہ ہو، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور سوچیں گے جیسی تیسی زندگی گزر جائے، جو ہونا ہوگا ہوگا، اللہ میاں جیسے ان کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ لیکن جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری آخرت بن جائے اور آخرت میں ہم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور عذاب سے ہم کو نہ واسطہ پڑے، ہم جنت میں جائیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو، ورنہ تو قرآن میں یہ بھی کہا گیا بار بار ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اترا تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ ورنہ قرآن نبی سب کے لیے آئے، دین سب کے لیے آیا، قرآن سب کے لیے اترا ہے، ایک آدمی مسلمانوں کے لیے نہیں اترا ہے۔ ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا ہے، ہدی للناس کہا گیا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی ہے، کسی کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے اس قرآن کو چھوڑ کر، سیدھا راستہ صرف قرآن میں ہے۔ بس ہم کو سیدھا راستہ چلنا ہے تو قرآن کو لازم پکڑ لو، تو قرآن مفید ہوگا انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط۔ اس کے بعد فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون لوگ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اللہ میاں۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے
اہل تقوی کی صفات بیان کی، اور وہ صفات الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن یہاں پر پہلی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے، تو سب سے پہلی صفت بیان کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان سب پر رکھتے ہیں۔ نبیوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، کس کو ہم نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ سب گزرے ہیں، یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور نبی تھے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا اور انہی کی ہدایات پر عمل کرنا، یہ بات کامیابی کی ضامن ہے۔ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، سارے انبیاء کی نبوتیں اپنے وقت کے لیے تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ وہ کتابیں جو ان نبیوں پر نازل کی گئی تھیں وہ وقتی تھیں، وہ شریعت جو ان پر اتاری گئی تھی وہ وقتی تھی، اور نبی بھی جو آتے تھے وہ علاقے وائز آتے تھے۔ بیک وقت دنیا میں بہت سے نبی ہوتے تھے، مصر میں الگ ہیں، ہندوستان میں الگ ہیں، افریقہ میں الگ ہیں، اور آپ کے امریکہ میں الگ ہیں، سعودی عرب میں الگ ہیں، مختلف شام میں الگ ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انبیاء، بیک وقت بہت سے نبی ہوتے تھے۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اب بیک وقت ان کے بھائی حضرت وہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، بھائی بھی نبی اور چھوٹے بھائی بھی نبی۔ اللہ میں نے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہارون علیہ السلام کو کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون اور مددگار بنا دیجیے۔ اللہ نے نبوت دے دی، جاؤ دونوں مل کر کام کرو اور تقویت ملے گی، اور کہا کہ اب فرعون کے پاس دونوں مل کر جاؤ اور جا کر نرم بات کرنا۔ تو ان لوگ اللہ میں نے کہا کہ اے موسیٰ ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں اتنا جابر ظالم انسان، اور ہم جائیں گے تو ہماری کیا گد بنائے گا وہ۔ اللہ میں نے کہا قال لا تخافا، ڈرو مت، اننی اسمع و ارا، میں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں اور تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہوں، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ قال لا تخافا، اللہ میں نے کہا کہ ڈرو مت، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ اننی اسمع و ارا، میں تمہاری بات بالکل سن رہا ہوں، جو تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں خطرے کے، وہ سب میں جان رہا ہوں، اور تمہاری نگرانی اور حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں کے دونوں گئے اور جا کر کہا کہ بھئی اللہ میاں نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، ہم اللہ کے نبی بن کر تمہارے پاس آئے ہیں، بات مان جاؤ اللہ کی، بنی اسرائیل کو پریشان مت کرو، یہ کرو اور یہ کرو، یہ مت کرو، لوگوں پر ظلم مت کرو، سب جا کر کہہ دیا۔ فرعون نے کچھ نہیں بگاڑا، فرعون نے کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو نبی کو بھیجتا ہے تو نبی کی پوری نگرانی کرتا ہے، جو دین بھیجتا ہے اس دین کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ اس دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، شریعت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔
دوسری بات یہ بتائی گئی تھی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غیب کچھ نہیں ہے، غیب ہمارے لیے ہے، غیب انسان کے لیے ہے بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ وہ تو ساتھ سمندر کے نیچے، سمندر کی تہوں میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، سڑک پر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے ظاہر کا بھی پتہ ہے، ہمارے باطن کا بھی پتہ ہے۔ تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری شرط ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب صرف ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملاً کچھ کر گزرنے کا نام ایمان ہے۔ عملاً کچھ کرنے کا نام ایمان ہے، صرف زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہیں ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ میں کہتے روزہ رکھو، روزہ رکھیں گے۔ اللہ میں کہتے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیں گے۔ حج کرو، حج کریں گے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے۔ یہاں ایک عبادت کا ذکر کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت معظم بالشان عبادت ہے، اور دوسری یہ کہ نماز قائم کر کے تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ نماز کی بات کریں، آپ جو ہے حج کی بات کریں، آپ جو ہے زکوٰۃ کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، سب کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو آپ کہیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے متقی ہونے کے لیے یا اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ وہ نماز قائم کرتا ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے روزی دی ہے، مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کل نہ خرچ کرتے ہوں، تھوڑا ہی سا خرچ کرتے ہوں۔ وَمِمَّا، اس میں سے خرچ کرتے ہوں جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ یعنی نماز بدنی عبادت ہے اور روزی میں سے خرچ کرنا مالی عبادت ہے۔ اللہ میں نے دو طرح کی عبادت کو خاص طور پر ذکر کیا کہ مال خرچ کرنے کی باری آئے تو مال خرچ کریں، اور جسم لگانے کی بات آئے، نماز پڑھنے کا وقت آئے تو نماز پڑھیں۔ اور ایک بات اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے، وہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمارے اشارے پر خرچ کرو، ہماری منشا کے مطابق خرچ کرو، ہماری منشا کے مطابق خرچ کرو۔ جہاں چاہو خرچ کر دو، گناہ کے کام میں، شراب نوشی میں، جوئے میں، فضول خرچی میں نہیں خرچ کر سکتے۔ وہ مال ہمارا ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، مالک اس کے ہم ہیں، اس کا ہم حساب لیں گے قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اور جو ہم نے مال دیا ہے ان کو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے دیا ہے، وہ مال ہمارا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ میرے منشا کے مطابق اس کو خرچ کرو تو عبادت ہے، میرے منشا کے برخلاف خرچ کرو گے تو وہ کیا نام گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ وہ صحیفے، وہ کتابیں جو پہلے نبیوں پر نازل کیے گئے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں، مسلمان ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ایمان لاتے ہیں
وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں جو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اس پر عمل نہیں ہے لیکن ان کو خدا کی برحق کتاب ماننا، خدا کا برحق نبی ماننا یہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی، مانتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہم کریں گے وہاں پر حساب دینا پڑے گا، یہاں کی دنیا اور یہ بھی کہ یہ زندگی فانی ہے اور وہاں کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ لا فانی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اور دنیا کی زندگی چند روز کی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی اور وہ دنیا کب قائم ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے حکم سے قیامت آ جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہاں کا لطف، یہاں کا مزہ، یہاں کی زندگی، یہاں کی عیش و عشرت سب وقتی ہے، سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو جلال والا ہے اور جو عزت والا ہے وہی باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتے سے، ملک الموت سے، اب کون باقی ہے؟ میں باقی ہوں۔ اس کے اوپر بھی موت، اپنے اوپر بھی موت طاری کرو۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اور کون باقی ہے؟ کہا میں باقی ہوں۔ کہا اپنے اس کے اوپر بھی موت طاری کرو۔ اب اس کے بعد کہیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، اب کس کی بادشاہت ہے؟ ذرا کوئی اٹھ کر بتائے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، سارے لوگ جتنے پیدا ہوئے تھے، سارے وسائل، سارے اسباب سب فنا ہو جائیں گے اور اللہ میں اعلان کریں گے اپنی بادشاہت۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن اب کون بادشاہ ہے؟ اپنی بادشاہت پر اکڑنے والے کہاں گئے؟ اپنی بادشاہتوں کا اعلان کرنے والے کہاں گئے؟ اپنی بادشاہتوں پر غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے کہاں گئے؟ اب تو صرف واحد ایک اللہ کی حکومت ہے، اور جو غالب ہے، قہار، غالب ہے، بہت بلند ہے، اس کی طاقت سب کی طاقت سے بھاری ہے۔ یہ اتنا کام جو کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی راہ پر قائم ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اتنی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ ایمان بالغیب، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور ایمان بالغیب ان کے اندر ہوگا، نماز قائم کریں گے، اللہ کے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور جتنی کتابیں اور آئیں اور جتنے نبی آئے سب پر ایمان لانے والے ہوں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے راستے پر چل پڑے اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ میاں کا ہاتھ اب کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ میاں تو اس یعنی میزان پر سب کو تولیں گے، اس میزان پر سب کو تولیں گے، اس ترازو پر سب کو تولیں گے کہ دیکھیں ہم نے جو ترازو دیا تھا اس ترازو پر پورے اترے یا نہیں اترے، اس راستے پر پورے طور پر چلے یا نہیں چلے۔ اس چیز کا دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔
جیسا ہم کر کے جائیں گے ویسے ہی آخرت میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ان چند آیات کے اندر، اور چونکہ قرآن کی ابتدا ہے اس لیے سب سے موٹی باتیں، سب سے ضروری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات کے اندر کر دی کہ دیکھو کامیابی چاہتے ہو ان اصولوں پر عمل کرو۔ 6 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں، ان پر عمل کر کے دکھاؤ۔ زکوٰۃ روز نہیں دینی ہے، حج روز نہیں کرنا ہے، روزے روز نہیں رکھنے ہیں، لیکن نماز 5 وقت روزانہ پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کوئی کھیل تماشا نماز نہیں ہے کہ پڑھا نہیں پڑھا، جی چاہا تو پڑھ لیا۔ من چاہی زندگی گزارنے کا نام دین نہیں ہے، رب چاہی زندگی کا نام گزارنے کا نام دین ہے۔ زندگی گزاری جائے اللہ کی منشا کے مطابق، چند لوگ تیار ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، یا اللہ جو ہم نے سنا ہے، یا اللہ ہم نے آج گفتگو جس موضوع پر کی ہے، یا اللہ اس کو ہمارے اندرون میں اتار دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا، چمکدار اور سفید یا اللہ ہمارے باطن کو بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو یا اللہ گناہوں سے پاک کر دیجیے، صاف ستھرا بنا دیجیے، یا اللہ ہماری زندگی کو صاف ستھری زندگی بنا دیجیے، یا اللہ اپنے رضا کے مطابق یا اللہ ہماری زندگی بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عقیدت ہو، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے جسموں کو اس کے مطابق ڈھال دیجیے، یا اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تیرے محبوب یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یا اللہ اس وقت دنیا میں تشریف لائے، یا اللہ جب دنیا میں ان کی بہت سخت ضرورت تھی، یا اللہ دنیا میں تاریکی تھی، اجالے کی ضرورت تھی، دنیا میں جہالت تھی، علم کی ضرورت تھی، یا اللہ دنیا میں گمراہی تھی، ضلالت تھی، راہ راست کی ضرورت تھی، یا اللہ دنیا میں ظلم تھا، عدل کی ضرورت تھی، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عدل آیا، تیرے نبی آئے تو علم آیا، تیرے نبی آئے تو سیدھا راستہ ملا، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور ازواج مطہرات کے صدقہ طفیل میں صحابہ اور صحابیات
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقہ فعل میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، یا اللہ اپنے غضب سے ہم کو بچائیے، یا اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم